السلام علیکم. کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کے کرم اور فضل سے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویلکم ٹو اندر ولاگ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو جی جیسے ہی میں نے اپنا ولاگ جو اس دن میں نے اپلوڈ کیا تھا ادھر سے میں سٹارٹ اپنا لیتی ہوں کہ پردیسیوں کی بیویاں بہتر جانتی ہیں کہ وہ جیسی لائف گزار رہی ہوتی ہیں، بے شک وہ سسرال ہو بے شک وہ مائکہ ہو، لیکن ایک ہسبینڈ کی جو کمی ہوتی ہے نا وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتے. بے شک سسرال والے بھی سب ہوں، بے شک اللہ زندگی دے میکے والوں کو بھی وہ بھی سب ہوں، لیکن جو ہسبینڈ کی کمی ہے نا وہ کوئی بھی پوری نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا یوٹیوب کی فیملی کے جی بچے ہوں تو بچوں کے ساتھ یہ بات ہے دل لگ جاتا ہے. اللہ زندگی دے بچوں کو لگ جاتا ہے دل، لیکن ہر انسان کی نا اپنی ایک ہوتی ہے کمی، کہ کمی تو ہوتی ہے نا محسوس، کہ ہسبینڈ کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اولاد کی اپنی جگہ ہوتی ہے، گھر والوں کی اپنی جگہ ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے زندگی میں. یہ بات ہے کہ کمی محسوس ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح کی لوگوں کی سوچ ہے کہ عجیب صحیح ہے. میں کیا شیئر کروں کیا نہ کروں کچھ سمجھ نہیں آتی. کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یوٹیوب کی فیملی جو ہم سمجھو سوشل میڈیا پہ نہیں بتا سکتے اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں. تو بس اللہ پاک سب پردیسیوں کی بیویوں کو اپنے سامان میں رکھیں اور اپنے پردیسی ہسبینڈ کو بھی اللہ اتنا کامیاب کرے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں. بس جہاں پہ بھی ہوں، بے شک وہ پاکستان میں جاب کرتے ہیں، بے شک وہ باہر ہوتے ہیں، جہاں پہ بھی. میں تو ہر نماز میں اب اسپیشل میری یہ دعا ہوتی ہے کہ میرے میاں جی جہاں پہ ہوں میں ان کے ساتھ ہوں. تو جی یوٹیوب کی فیملی گھر آئے ہوئے تھے واکنٹ میں اور میرے ہسبینڈ. جن دنوں میں میرے ہسبینڈ آئے ہوئے تھے تو اسی طرح واکنٹ ہم آئے تھے. سیٹنگ وغیرہ کی ڈرائنگ روم کی رہتی تھی، باقی تو میں نے ان کے آنے سے پہلے سارا گھر صاف وغیرہ کر لیا تھا. تو پھر یہ ہے کہ میں نے جب ہسبینڈ آئے تو ڈرائنگ روم کی سیٹنگ رہتی، کیونکہ وہ ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا. ڈرائنگ روم یوز ہو رہا نہیں تھا تو صوفے میں نے سارے ہال میں لگائے ہوئے تھے. آپ میرے پچھلے بلاگس میں دیکھتے بھی رہتے ہیں، جو میرے ریگولر کے فیملی ہے یوٹیوب کی وہ تو پکا دیکھتے رہتے ہیں. میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں وہ سارے دیکھتے رہتے ہیں، سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے اور جو میری ویڈیو کو فل واچ کرتے ہیں اور ڈیلی کے جو میرے ہیں سبسکرائبر وہ. تو یہاں پہ میرے میاں جی نے باہر سے ہسبینڈ نے میرے ناشتہ منگوایا تھا. چنے تھے، حلیم تھی اور نان تھے، اور ساتھ ہم نے چائے وغیرہ بنائی ہوئی تھی. تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے، ہم اپنے کمرے میں. تو واکنڈ ہم کچھ دے نہیں رہے تھے زیادہ تر. سسرال میں گاؤں میں ہی ہم لوگ رہے تھے 3 منتھ زیادہ تر ہم نے ادھر ہی گزارے ہیں. یہاں پہ کزن کی جب شادی ہوئی تھی تو تھوڑے دن ہم 8-9 دن رہ کے گئے تھے. اس کے بعد 1-2 دن کے لیے بس آتے ہوتے تھے، جب کوئی کام ہو تب آتے ہوتے تھے اس سائڈ پہ. یہاں پہ جی میں نیل پینٹ لگاتی ہوئی میرے ہسبینڈ میرے لیے کچھ سامان لائے تھے، اور وہ بھی کاسمیٹکس کا لائے تھے سب. اور جو کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں جو چیز چاہیے تو میری طرف لسٹ بھیج دو تاکہ میں تمہارے لیے نا وہ سب چیزیں لیں گے. الحمدللہ یہ بات ہے اللہ زندگی دے میرے ہسبینڈ کو. انہوں نے جو میں نے لسٹ میں چیزیں دی وہ سب میرے لیے چیزیں لے کے آئے تھے. تو یہاں پہ یہ چاکلیٹ بھی اسپیشل میرے لیے لائے تھے، سب کے لیے لائے تھے. بچوں کے لیے چاکلیٹس وغیرہ تھے، اپنے چاچو اپنے ماما پاپا سب کے لیے، گھر والوں کے لیے سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور وہ لائے تھے. اللہ ان کو زندگی دے. تحفے طوائف یہ سب چیزیں، یہ بات ہے زندگی کے ساتھ ہے، سب کے لیے لاتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں نہ بھی کچھ لائے نا، بس ہسبینڈ خود آ جائے کریں اتنا بھی بہت ہوتا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جب نہ دو تب بھی پھر یہ بات ہے کہ کہتے ہیں باہر سے آیا. پھر عجیب سی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. میں کہتی ہوں گاؤں کے لوگوں کی کچھ عجیب سی زیادہ سوچ ہوتی ہے. میرے ماما پاپا کی جہاں تک سوچ ہے نا، ان کی سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز پاکستان سے مل جاتی ہے. وہ خود پردیسی خود گھر آ جائے نا اتنا ہی ضروری، اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ وہ خود آ جائیں چیزوں کی، سامان کی، ان چیزوں کو. لیکن پھر بھی میرے ہسبینڈ نے سب کے لیے چیزیں لائی. میرے لیے اگر انہوں نے لائی ہیں نا تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سب چاچو ان کے بچوں، میرے بھتیجوں کے لیے، سب کے لیے، بچوں کے لیے چاکلیٹس وغیرہ ہر چیز سب کے لیے لائی. یہاں پہ نا پھر اسی طرح یہ باتیں تو زندگی کے ساتھ ہی ہیں اور چلتی بھی رہتی ہیں. یوٹیوب کی فیملی یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جب تک ہم زندہ ہیں نا تب تک یہ باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی باتیں. تو یہ میری ساری چیزیں آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہوں گی ویڈیو میں. کافی چیزیں میرے ہسبینڈ میرے لیے بھی لائے تھے. کچھ کپڑے نا میں نے پہلے دھو لیے تھے نا، جو صوفے وغیرہ پہ کورس وغیرہ تھے وہ سارے چادریں میں نے دی ہوئی تھی. تو کچھ جو چادریں تھیں تو وہ میں نے نا بیڈ شیٹیں سی تھی تو وہ میں نے اسی طرح یہ بیڈ شیٹ بھی چینج کی تھی.
یہ بھی واش کی تھی. اس کے بعد پھر یہ جو پہلے والی بیڈ شیٹیں تھیں وہ میں نے ساری واش کر کے رکھ دی، کیونکہ جب ہسبینڈ چلے جائیں گے تو پھر بھی یہ بات ہے میں نے دوبارہ اسی طرح صوفوں کو کور کر دینا، سمجھو اوپر چادریں وغیرہ ڈال دینا ہے. تو میں نے مشین لگائی ہوئی تھی، میں کپڑے واش کری تھی اور میرے ہسبینڈ اسی طرح بائک وغیرہ واش کرے تھے. بہت اچھا ٹائم گزرا جو بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزرا. ابھی بھی میں وہ میموریز وہ سب چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، میں اپنے موبائل میں دیکھتی ہوں اور بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں. یہ بات ہے یاد، بس وہی میموریز، وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ویڈیوز. ہم گھومنے پھرنے گئے، اتنا زیادہ ہم اس طرح ہم نے گھومنا پھرنا نہیں کیا، زیادہ تر گھر پہ ہی رہے. بس زیادہ ٹائم ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کیا جو ہمیں ملا. بس آپ سب سے یہی میری یہ گزارش ہی سمجھیں کہ جلدی سے میرے 1K تو ہو گئے ہیں، میرے ویوز بڑھائیں اور میرے چینل کو مونیٹائز کروائیں جلدی تاکہ میرا واچ ٹائم بھی پورا فل واچ کیا کریں میری ویڈیو کو. انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب کے سامنے ایک اچھا سا ولاگ لاؤں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.